لیے علماء نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز سے نہ کہو مجھے کام کرنا ہے، کام سے کہو مجھے نماز پڑھنے جانا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ جب انسان کا تعلق اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو خود بخود انسان کام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے بلاوے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے مسلمانوں، ہم چھوٹے چھوٹے بہانوں پر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی بھائی کو کہا جائے بھائی نماز پڑھو، آ جاؤ مسجد میں نماز پڑھو، دین کی بات ہو رہی ہے، تو میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبرستان کے پاس سے ہوا تو دو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا، تو حضور نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، جہاں بیٹھا پیشاب کیا کپڑوں پر چھینٹے لگے، کوئی احتیاط نہیں۔ پیشاب کے قطروں کے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے شخص کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ غیبت کرتا تھا۔ آج ہمارا یہ پاکی آدھا ایمان ہے، ہم چھوٹے چھوٹے بہانوں پر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستو، نماز کپڑے کی ناپاکی پر اور اولاد کی اور کاروبار کی وجہ سے نمازوں کو نہ چھوڑا کرو۔ نماز ایک اہم عبادت ہے جو ہر وقت اللہ کا بلاوا، دن میں 5 دفعہ ہمیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ پھر تمہیں فجر کے اندر، اذان کے اندر مؤذن کتنے بہترین انداز سے تمہیں بلاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے، نماز دکان سے بہتر ہے، نماز کاروبار سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ لیکن پھر بھی مسلمان وہی چادر اوڑھ کر سو جاتا ہے اور شیطان اس کو لوریاں دے کر سلاتا ہے، نم نم علیک لیل طویل، سو جا بھی رات بہت لمبی ہے۔ تو شیطان کے بہکاوے میں نہ آ کر اللہ کے بلاوے کے اندر آ جاؤ۔ لیکن جب حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، بے نمازیوں کو، جب بے نمازی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، نمازی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ اپنی پنڈلی کا نور ظاہر کرے گا اور فرمائے گا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ تمام نمازی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، بے نمازی کی پیٹھ کے اندر اللہ ایسا لوہا ٹھوک کے رکھ دیں گے، وہ جھکنا چاہیں گے لیکن جھک نہ سکیں گے۔ تو دوستو، اس دنیا کے اندر ہم اللہ کے بلاوے پر آ جاؤ، اللہ کے سامنے جھک لو تاکہ قیامت کے دن ہم رب کے سامنے سجدہ کر سکیں، تاکہ قیامت کے دن ہم اپنے رب کے سامنے پیش ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز کی پابندی کرو، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جو ایمان ہمیں بستر سے اٹھا کر مسجد نہیں لاتا، وہ ایمان ہمیں قبر سے اٹھا کر جنت کیسے لے جائے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ نماز کی پابندی کرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔